السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ عرض کرتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ اور عطیہ ہے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس، یہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے تیرے سارے گناہ معاف ہو جایا کریں گے۔ دن کی تاریکی، دن کے اجالے میں ہوں، رات کی تاریکی میں ہوں، جان بوجھ کر ہوں، بھول کر ہوں، یاد نہ ہوں، ہر قسم گناہ اس کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ روزانہ پڑھ لیا کرو، یہ نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ، یہ بھی نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ، اگر یہ بھی نہ ہو تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھا کرو۔ اس کے اور فوائد ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور مقصد اور حاجت کے لیے بھی اسے پڑھا جائے تو وہ مقصد اور حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ایک یہاں نکتہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ہر انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، مال کی محبت شرعاً معیوب نہیں ہے۔ اگر مال کی محبت ہو، مال کے بغیر نیکی بھی نہیں ہو سکتی، مال کے ساتھ آدمی وہ نیکیاں کر سکتا ہے کہ جو بغیر مال کے نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فقراء صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، وہ مالی عبادات کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، وہ غریبوں کو کھانا، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں ہم نہیں کھلا سکتے، غرباء و مساکین کی مدد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک وظیفہ بتایا۔ تو بہرحال مالدار جو آدمی ہو یا جس کے پاس مال ہو، وہ مال کے ساتھ وہ نیکیاں کر سکتا ہے کہ عام آدمی، فقیر آدمی وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مال کا ہونا بھی معیوب نہیں ہے، مال کی محبت بھی معیوب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ جل شانہ نے مال کو اور دنیا کو اپنا فضل قرار دیا ہے اور اسے خیر قرار دیا ہے، خیر۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت میں بھی مال کی محبت تھی کہ آدمی اس کے ساتھ جب ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں تو پھر مال کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو گئے تو مہاجر حضرات، وہ کیا کہتے ہیں، انصار حضرات نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا عزیز ہے، بھانجا ہے، آپ ان کو ویسے ہی رہا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ یہ اقربا پروری ہے کہ اپنوں سے تو کچھ نہیں وصول کیا جاتا اور باقی جو حضرات ہیں ان سے وہ فدیہ وصول کیا جاتا ہے، مال وصول کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عباس بھی 4000 درہم دے گا تو پھر رہائی ملے گی، ورنہ نہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں جو آپ کو دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا تو نے اور چچی جان ام فضل نے وہ جو فلاں درخت کے نیچے وہ جو زیورات اور مال چھپایا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم اس مال کا علم یا مجھے ہے یا میرے گھر والے کو یا اللہ کو، ان کے علاوہ کسی کو نہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا تو معلوم ہوا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو آدمی صلاۃ التسبیح پر مداومت کرے گا، روزانہ پڑھے یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے، تو اسے معاش کی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ یہ اس کے لازمی اثرات میں سے ہے، لہذا اسے پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں۔
وہ یہ کہ 4 رکعت پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں 75 کا عدد پورا کرنا ہے، تو کل ہو جائیں گی 300 کی تعداد۔ لہذا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل کی نیت کر لے اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھے، پھر تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اور سورت ملائے، اور سورت ملانے کے بعد یہاں 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح والی تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی کافی ہے۔ آگے پڑھنا چاہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حرج نہیں ہے، تو 15 مرتبہ یہ پڑھیں یہاں قیام میں، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھیں، یہ کل ہو جائیں گے 25۔ پھر رکوع سے جب آپ کھڑے ہوں گے قوما کے لیے اللہ اکبر کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، یہ ہو گئے 35۔ پھر آپ سجدے میں جائیں، وہاں تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں جلسے میں، پھر سجدے میں جائیں، پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر جب سجدے سے اٹھے تو فوراً کھڑا نہیں ہو جانا، بیٹھ جائے، یہاں 10 کا عدد مکمل کر لیں، تو یہ ہو جائیں گے کل 75۔ تو اس طرح 4 رکعتوں میں کرنا ہے تو یہ 300 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ دوسری اور چوتھی رکعت میں التحیات سے پہلے یہ تسبیح پڑھنی ہے 10 مرتبہ، التحیات سے پہلے یہ تسبیح 10 مرتبہ۔ اگر کسی رکن میں جو ایک مطلوبہ تعداد ہے، مثلا قیام میں 15 مرتبہ پڑھنی تھی، اگر وہاں غلطی کی وجہ سے 15 نہیں ہو سکی تو اگلے رکن میں وہ تعداد مکمل کر لی جائے، پوری کر لی جائے۔ تو بہرحال یہ 300 کی تعداد پوری کرنی ہے، 300 کا عدد پورا کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ اس سے ذرا زیادہ آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کریں اور پھر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں اور اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد یہاں 15 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ تسمیہ بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورت ملائیں اس کے ساتھ، اور پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں رکوع میں جانے سے پہلے۔ تو اب گویا کہ قیام میں عدد ہو گیا ہمارا 25۔ اب رکوع میں جائیں، وہاں 10 مرتبہ پڑھیں، یہ 35 ہو جائیں گے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں قوما میں پڑھیں، یہ ہو جائیں گے 45۔ پھر سجدے میں جائیں 10 مرتبہ وہاں پڑھیں 55۔ پھر سجدے سے جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں یہاں 10 مرتبہ پڑھیں، یہ ہو جائیں گے 65۔ پھر سجدے میں جا کر پڑھیں 10 مرتبہ، یہ ہو جائیں گے 75۔ اب سجدے سے اٹھنے کے بعد یہاں اب پڑھنا ضروری نہیں ہے بیٹھ کر، اب آپ کھڑے ہو جائیں، اب وہاں سب سے پہلے 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، دوسری سورت پڑھیں، پھر 10 مرتبہ، اسی ترتیب سے چلنا ہے۔ کل 75 کا عدد پورا کرنا ہے ہر رکعت میں۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا، علماء نے لکھا ہے کہ نوافل جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، لہذا صلاۃ التسبیح بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے، اکیلے انفراداً پڑھی جائے، اور اس کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت جو آپ کے لیے آسانی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جو اوقات مکروہ ہیں، مکروہ اوقات میں یہ نماز نہ پڑھی جائے۔ مثلا عصر کے جب فرض ادا کر دیے ہیں تو اس کے بعد کا جو وقت ہو جاتا ہے وہ نوافل کے لیے مکروہ ہوتا ہے، اس میں نہیں پڑھنا۔ صبح کے جب آپ نے فرض ادا کر دیے ہیں تو اس کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت مکروہ ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے تک، اس وقت بھی نہیں پڑھنا۔ اسی طرح سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا اور زوال شمس یہ مکروہ اوقات نہیں ہے، یہ ممنوع اوقات ہیں، ان میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان کے علاوہ باقی جب آسانی ہو، جیسے سہولت ہو، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی برکتیں بے بہا ہیں، پڑھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔